آپ لوگوں کے گھر کے قریب بھی ماشاءاللہ مسجدیں ہیں، یہ گھر سے نکلو تو پڑھ لو تراویح۔ ہمارے عمران بھائی کہاں سے آئے، یہ اور دوست کہاں دور دور سے آئے ماشاءاللہ، تو ان کے یہ نہیں کہ ان کے پاس قریب کوئی مسجد نہیں ہے، مسجد تھی لیکن ان کو اپنی محبت در کھینچ کے لائی۔ اور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، لو لوں دے مڈ لک لک چشمہ ہک کھولا ایک کجا ہوں مرشد دا دیدار وے باہو انہوں لک کرونا حجا ہوں۔ تو الحمدللہ آپ لوگ آستانے پہ آئے، تراویح پڑھی تو بالا تر بالا ہو گیا۔ الحمدللہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، پہلی تراویح ہو گئی آج اللہ کے فضل سے، اور یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ سے رحمت مانگے، یہ رحمت کا عشرہ ہے، یہ 10 دن جو ہے نا یہ رحمت کے ہیں ماشاءاللہ، تو اس میں جتنی رحمت کی دعائیں مانگیں گے اللہ پاک ہم پہ کرم کرتا رہے گا، اور یہ اس وقت رحمت برس رہی ہے اللہ کے فضل سے۔ ایک آپ سب سے یہ درخواست ہے، جہاں جہاں بچے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، ان سب سے یہ درخواست ہے کہ کوئی بھی کسی وجہ سے تراویح نہ چھوڑیں، ایک تراویح بھی نہ چھوڑیں۔ یہ اللہ پاک نے جو رمضان کا مہینہ دیا یہ لوٹ مار کا مہینہ ہے، لوٹ مار کا مہینہ کہ ماشاءاللہ نفل جو ہیں فرضوں کے درجے پہ پہنچ گئے ہیں۔ جو ہم نفل پڑھیں گے نا، نفل وہ فرضوں کا درجہ ہے، اور فرض جو ہیں وہ ماشاءاللہ 70 درجے اوپر چلے گئے۔ میں سادہ مثال دیتا ہوں، ایک سادے لوگوں کی طرح کہ ایک انسان کے پاس ایک مسواک اس نے خریدی ہے 1 روپے کی، اور ماشاءاللہ کوئی دوسرا شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے 70 روپے میں دے دے، تو وہ دے گا نہیں دے گا؟ وہ دیکھا ہوا سودا ہے، یہ چھپا ہوا سودا ہے، یہ رب نے ایسا سودا رکھا کہ اس کی عطا ہمیں آخرت میں ہوگی، دنیا میں بھی اس کا اجر ملتا ہے ماشاءاللہ، دنیا میں بھی جو مصیبت جو پریشانیاں آتی ہیں اللہ پاک ختم کر دیتا ہے، لیکن آخرت میں جب آپ کو اللہ پاک انشاءاللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا نا، اور آپ بہت سارے باغات دیکھیں گے، ادھر ہم خوش ہوتے ہیں نا، ایک بلڈنگ ہوتی ہے یا چھوٹا سا ایک گھر ہوتا ہے یا ایک بنگلہ ہوتا ہے یا کچھ ایکڑ زمین اللہ نے دی ہوتی ہے، تو ہم کتنے سینہ تان کے ایسے چوڑا کر کے وہ زمین میری ہے، ایسے ہاتھ گھما کے کہتے ہیں زمین میری ہے۔ اور جب اللہ پاک جنت میں دے گا، حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ جنت میں ایک کوڑا، جتنا کوڑا ہوتا ہے نا، کوڑا جو انسان کو مارتے ہیں، ایک کوڑا وہ لمبائی میں رکھ دے، اتنی زمین خریدنے کے لیے آپ اس 70,000 اس پوری دنیا کو بیچ دو، کوڑے کی زمین نہیں خرید سکتے۔ اور ماشاءاللہ جب جو ترانیاں پڑھتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں، رو کے گڑ گڑا کے مانگتے ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آخرت میں پھر اسی جنت میں انعام رکھتا ہے، بڑے بڑے کھجوروں کے باغ عطا کرتا ہے، بڑے بڑے سیبوں کے باغ، انگوروں کے باغ۔ انسان اللہ سے رو کے کہتا ہے مولا یہ میرے کون سے عمل کی، یہ آپ نے مجھے اتنی بڑی عطا کی، اتنی جائیداد دی، اتنے باغات دیے، تو اللہ کہتا ہے میرے بندے تو جو دنیا میں رو رو کے دعائیں مانگتا تھا اور میں نے قبول نہیں کی تھی، وہ تیرے لیے آخرت میں رکھ دی تھی۔ پھر وہ انسان روتا ہے مولا کہ جو دنیا میں قبول کی تھی وہ بھی نہ ہوتی تو آج ماشاءاللہ اس سے بھی زیادہ ہوتا۔ تو خوب مانگو، یہ مانگنے کا مہینہ ہے، مانگنا تو ہر وقت ہی اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، لیکن اس مہینے میں یہ اللہ کا اپنا مہینہ ہر دن رب کا ہے، لیکن یہ اللہ کو پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے ماشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ پاک سے پوچھتا ہے اے اللہ مجھ سے زیادہ تیرے قریب کوئی ہے؟ میں تیرا کلیم اللہ ہوں، اس بات کو غور سے سننا، مجھ سے زیادہ تیرے قریب کوئی ہے؟ کیونکہ وہ موسیٰ کلیم اللہ سے کلام کرنے والا پیغمبر تھا، ڈائریکٹ بات کرتا تھا۔ تو اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں موسیٰ، کہتے ہیں میرے محمد کی امت ان کو ایک مہینہ عطا کیا جائے گا جس کو رمضان کا مہینہ کہا جائے گا، وہ سارا دن روزہ رکھیں گے، اور جب افطاری کا ٹائم ہوگا اللہ اکبر میرا نام لیا جائے گا، وہ منہ میں کھجور ڈالیں گے، تو اس وقت میرے اور اس کے بیچ میں بال برابر کے بھی فرق اتنا قریب ہوں گے، تیرے میرے بیچ میں 70 پردوں کا فرق ہے، 70 پردوں کا وہ ہے فاصلہ ہے، اور میرے اور اس بندے کے بیچ میں ایک بال برابر کا کوئی فاصلہ نہیں، اور جو مانگے گا میں عطا کروں گا، جو مانگے گا، دنیا مانگے آخرت مانگے، جو مانگے گا میں عطا کروں گا۔ تو بہت برکت والا مہینہ ہے، اس کو آپ لوگ قیمتی کر لو۔ سارا وقت تو ایسی ضائع ہو گیا نا، ایسا وقت مولا علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، کسی بزرگ نے، مولا کہتے ہیں سب سے اچھا عبادت کا دن کون سا ہے؟ کہا موت سے 1 دن پہلے کا، موت سے 1 دن پہلے کا۔ کہا حضور کیسے پتہ لگے گا ہم کل مر رہے ہیں، تو کیسے 1 دن پہلے کا؟ کہا کہ تو اپنے دل میں ہر دن سوچ کہ کل کا دن میرا آخری ہے، تو عبادت کر، تو ایسی عبادت کرو کہ آپ کو جس طرح ایک دم دیکھو شروع کے دنوں میں آپ لوگوں کو کتنا خوف ہو گیا، منہ چھپا لیے، ہاتھوں پہ دستانے چڑھا دیے، گھر سے نکلنا بند کر دیا، کرونا ہے،
خوف ڈال دیا، ایک بیماری پہ خوف ڈال دیا تم لوگوں نے، کرونا ہے کرونا ہے، اس طرح خوف، اللہ کا خوف دل میں ڈال دو، اللہ پاک تمہارے دلوں سے تمام دنیا کا خوف ختم کر دے گا، کسی چیز کا خوف نہیں رہے گا، اس رب کا خوف رکھو۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا، اور جو رب سے نہیں ڈرتا وہ جنات سے بھی ڈرتا ہے، وہ اور اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے، وہ بہت ڈرپوک انسان ہوتا ہے۔ جو اللہ سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے، لیکن وہ ڈرنا کہ اللہ کہتا ہے نماز پڑھ، ہم نہیں پڑھتے، روزہ رکھ، ہم نہیں رکھتے، سچ بول، ہم نہیں بولتے، اللہ کے خلاف ہم کام کرتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ۔ تو نہ ڈرنا ہوا نا، اس بادشاہ کے ساتھ ایک دعویٰ کر رہے ہیں لڑنے کا۔ تو یہ اللہ غفور الرحیم ہے جو ہمارے گناہوں پہ پردے رکھ رہا ہے، ہم گناہگار ہیں پھر بھی چپ۔ اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہم سوچیں نا، ہمارے ساتھ ماں محبت کرتی ہے، میں گناہ کر کے آتا ہوں نا، بہت کوئی بڑا گناہ کر کے آتا ہوں، گھر آتا ہوں تو پورے خاندان کو پتہ لگا ہوتا ہے، ایک بندہ تھو تھو کرے گا، یہ گناہ کر کے آیا، یہ بہت بڑا گناہ کر کے آیا، ایک بندہ، میرا بچے تک، میری بیوی میرے جو پیار کرتی ہے، میرے بھائی بہن جو پیار کرتے ہیں وہ مجھ پہ تھو تھو کریں گے، میرا باپ جو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے وہ مجھے ڈانٹے گا، ماں بھی ڈانٹے گی، لیکن جب کمرے میں اکیلا بیٹھوں گا تو آ کے ماں میرے سر میں ہاتھ ڈالے گی، میرے گلے لگے گی، مجھے گلے لگا کے پھر پوچھے گی، چومے گی، بیٹا ایسا نہیں کرتے، دیکھ سارے پریشان ہو گئے آپ کی وجہ سے۔ اسی طرح رب بھی، ہم گناہ کر کے آ جاتے ہیں نا اور سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو رب کہتا ہے جا میرے بندے، تیرے میں نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ وہ اتنا غفور رحیم ہے، اتنا جلدی مان جاتا ہے، اتنا جلدی کہ ایک ماں کتنی جلدی مانتی ہے۔ پھر تو کہا گیا، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو یہی مہینہ ہے، اس میں رب کو منا لو، اللہ سے معافی استغفار کرو، جتنا بھی ماشاءاللہ یہ جو نفل ہیں، ان نفلوں کو یہ فرضوں پہ پہنچے ہوئے ہیں، کوئی نفل، نماز تو پڑھنی ہے، فرض تو پڑھنے ہیں، نفل بھی آپ لوگوں سے قضانا۔ ابھی ماشاءاللہ عشاء کی جب سنتیں ہو جائے کریں، عشاء سے پہلے آپ لوگ پہلے پہنچو، عشاء سے پہلے فجر سے کہہ دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ تہجد کا وقت پوری رات جاگنے کی رات ہے، لیکن آج کل تو ماشاءاللہ کام بھی نہیں ہے، تو پوری رات جاگو، تلاوت کرو، درود شریف پڑھو، کلام پاک پڑھو، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرو، تہجد کا ٹائم آ جائے تہجد پڑھو، کیونکہ جو نفل ہیں فرضوں پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور تہجد تو وہ نماز ہے جس کے لیے دیکھ 5 وقت کی نماز کے لیے ایک انسان اعلان کرتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف۔ لیکن تہجد کے لیے خود اللہ پاک اعلان کرتا ہے، اٹھ میرے بندے تہجد پڑھ لے، اللہ پاک خود اعلان کرتا ہے۔ اللہ کو بہت پیاری ہے، اللہ نے جو ولی بنے اس تہجد کے درجے سے بنے، یہ تہجد کے وقت اللہ سے جو ملاقاتیں ہوتی ہیں اس سے اللہ پاک نے اپنے پیاروں کو قریب کیا اپنا، اس وقت قرب حاصل ہوتا ہے اللہ کا۔ تو تہجد 12 رکعت نفل ہیں، اگر نہیں پڑھ سکتے، انسان ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، 12 نہیں پڑھ سکتے 8 پڑھ لیں، 8 نہیں پڑھ سکتے 6 پڑھ لیں، 6 نہیں تو 4 نہیں تو 2 تو لازمی پڑھ لیں۔ لیکن آج کل تو ٹائم نہیں ضائع کریں، لازمی پڑھیں، نفل اتنے پڑھیں کہ 12 بھی نہیں، پڑھتے جائیں، تہجد یہ پڑھتے جائیں، تہجد پڑھ لیں۔ تہجد کے بعد جب فجر کا ٹائم ہے، فجر اذان ہو گئی، نماز پڑھیں، نماز کے بعد تھوڑی دیر سوئیں مت جب تک سورج نہ نکلے۔ 3 ٹائم دیکھو، سجدہ کرنا بھی اللہ پاک نے حرام کر دیا، 3 ٹائم سجدہ کرنا تو حرام ہی نہیں ہے، ہر وقت کر سکتے ہیں، لیکن 3 ٹائم، سورج نکلتے وقت، سورج بیچ میں ہونے پہ ٹائم، اور سورج ڈوبنے کے ٹائم، کیونکہ اس وقت اس زمین کے اندر کوئی تبکاری ہے جو انسان کو سجدہ لگائے یا سویا ہوئے تو اس کے جسم کو سست کر دیتی ہے، جسم کے اندر رنگ رنگ کی بیماریاں بنتی ہیں۔ سورج نکلتے وقت جب فجر کی نماز ہو جاتی ہے تو اشراق کے ٹائم تک، جب سورج نکل آتے ہیں تو 2 رکعت نفل اشراق، ویسے 4 رکعت نفل ہیں، نہ پڑھ سکو تو 2 پڑھو۔ آپ لوگ درود شریف پڑھیں، تلاوت کریں، جب اشراق کا ٹائم آدھے گھنٹے 1 گھنٹے بعد اشراق ہو جاتی ہے، اشراق کے نفل پڑھ لیں 4 رکعت۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ جو انسان اشراق پڑھتے ہیں ان کو 2 عمرے اور 2 حج قبول ہوئے کا ثواب ملتا ہے، فری میں ثواب مل رہا ہے۔ یہ ثواب جو ہے نا، یہ تمہیں آخرت میں پتہ لگے گا، آخرت میں جو 1 روپے کے لیے ہم ادھر ترستے ہیں نا، 1 درہم 1 روپیہ 1 ریال کیسے سنبھالتے ہیں، یہ ایک ثواب وہاں پہ ہوگا تمہارے پاس، تو اتنے زیادہ ثواب ہوں گے تو سمجھو کروڑوں اربوں خربوں روپے تمہارے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ثواب پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اشراق پڑھ لی، پھر سونا ہے تو سو جاؤ، ٹائم ہے اس وقت سو جاؤ کہ اس وقت وہ ٹائم ختم ہو گیا۔ پھر 12 بجے، 11:45 سے لے کے 12 سوا 12 تک یہ زوال کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت بھی سجدہ نہیں ہوتا، تو اس وقت بھی سونا نہیں ہے، کیونکہ جو سوتا ہے تو انسان کے اندر بیماری بنتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر جب عصر کا ٹائم ہو جائے، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھ لیں، پھر ظہر کے فرض سنتیں پڑھ لیں، فرض پڑھ لیں، سنتیں پھر 2 پڑھ لیں، پھر 2 رکعت نفل پڑھ لیں، پھر اسی طرح عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھ لیں، عصر کی نماز سے مغرب کی نماز تک نہ سوئیں، یہ زوال کا ٹائم ہے۔ اس وقت بھی زمین میں وہ تابکاری اور وہ چیزیں گھومتی ہیں جو انسان کے جسم کو تکلیف اور بیماری پہنچاتی ہیں۔
تو اس وقت بھی نہ سوئیں، اس وقت عصر سے لے کے مغرب تک قرآن کی تلاوت کر لیں، قرآن کے ساتھ دوستی بنا لیں۔ دیکھو بڑا پیارا ہے، وہ اتنی محبت کرتے ہیں نا اس قرآن میں۔ اللہ نے خود کہا کہ قرآن شفا ہے۔ جس نے نہیں پڑھا، ایک شخص تھا، ایک جاہل تھا، یہ گھماتا تھا، یہ زمینوں میں ہل چلاتا تھا، کوئی قرآن اس نے نہیں پڑھا تھا، پوری زندگی اسی طرح گزار لی۔ وہ مر گیا، جب مرا قبر میں رکھا گیا، ایک بزرگ تھا، اللہ کے ولی تھا، اس کی قبر پہ گیا دعا کرنے کے لیے، اس کے علاقے کا تھا۔ جب مراقبہ کیا اس نے دیکھا تو وہ بابا قرآن پڑھ رہا تھا، قبر میں بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ آیا گھر میں دستک دی، اس کی بیوی نکلی، کہتے ہیں اللہ کی بندی تیرے شوہر نے تو قرآن نہیں پڑھا تھا لیکن وہ تو قبر میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ کہا اس کو قرآن تو اس نے نہیں پڑھا تھا اور نہ آتا تھا، لیکن جب صبح ہل چلانے جاتا تھا تو اٹھ کے صبح پہلے قرآن کھولتا، وضو کرتا، نماز پڑھتا، پھر قرآن کھول لیتا تھا اور قرآن کی ہر لکیر کے اوپر ایسے انگلی پھیرتا کہ اے رب مجھے تو کچھ پتہ نہیں، تو نے جو بولا ہے حق بولا ہے، اے رب مجھے تو کچھ پتہ نہیں، تو نے جو بولا ہے حق بولا ہے۔ تو وہ ایک پارے پہ پڑھ کے چلا جاتا تھا۔ تو اللہ نے اتنا بڑا درجہ دیا دیکھو، اور جو قرآن کی تلاوت کرے گا تو اس کا کیا درجہ ہوگا، جو اس کو سمجھے گا پھر اس کا کیا درجہ ہوگا۔ یہ قرآن محبت ہے، یہ اللہ سے باتیں کرنا ہے، اور تمہارا جی نہیں کرتا۔ دیکھ میں ایک مثال دیتا ہوں ایک پاکستان کے اس سے، کہ آپ کے ساتھ عمران خان باتیں کرے، بیٹھا رہے تو گھنٹوں گھنٹوں بیٹھا رہے گا، ویسے ہی بیٹھا رہے گا، وہ بات کرے نہ کرے، یار میں ملک کے پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھا ہوں، ایک چوڑا ہو کے بیٹھ جائے گا۔ اور اللہ سے باتیں کرنا، وہ جس بادشاہ نے پیدا کیا تو کیا محبت اور کیا اس وقت رنگ ہوگا۔ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے ابھی آپ لوگ بالکل چست ہو گئے، لیکن جس وقت تلاوت ہو رہی تھی آپ سب کے جسم ایسے سن ہوئے تھے، ایک سکون، ایک مزہ آ رہا تھا، ایک سرور آ رہا تھا۔ اس وقت اللہ کی سکینہ نازل ہوتی ہے جب اللہ کا کلام کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے، اور جو سن رہا ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ بڑا کرم ہے۔ تو پھر جب عصر کی نماز پڑھ لو، عصر کی نماز سے مغرب تک تلاوت کر لو، درود شریف پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، بہت بڑا درجہ ہے۔ ذکر بھی ایک ایک لفظ، قرآن کی ایک لفظ ہے نا، الف لام میم، یہ ایک ہے تو اس کی 10 نیکیاں نہیں، الف کی 10 نیکیاں، پھر لام کی 10 نیکیاں، پھر میم کی 10 نیکیاں، 30 نیکیاں، اور پھر آج کل وہ 70 نیکیوں پہ چلا گیا۔ اتنا بڑا درجہ ہے، تو اس کلام پاک کو وقت زیادہ دو۔ انشاءاللہ آپ لوگ کلام کو وقت دو گے، اللہ کرم کرے گا، تمہاری بگڑیاں بنا دے گا، ساری پریشانیاں دور کر دے گا، غیب سے کرم ہو جائے گا آپ سب پہ۔ پھر مغرب کی نماز جب افطاری کر لو، جس وقت افطاری کا ٹائم ہو افطاری کر کے نماز پڑھو، نماز کے بعد 6 رکعت اوابین نفل ہے۔ دنیا کا جتنا قرضہ تمہارے اوپر ہے اور تیرے پاس کوئی وسیلہ نہیں کہ کیسے ادا ہوگا، اوابین نفل کبھی قضا نہ کرنا، یہ پڑھنا شروع کر دو، اللہ کے فضل سے تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا کہ میرا قرضہ کیسے ختم ہو گیا۔ یہ دنیا کا فائدہ، آخرت میں اللہ نے بہت بڑے درجے رکھے ہیں۔ اوابین 6 رکعت نفل ہیں، 2 رکعت کے ساتھ اوابین نفل پڑھ لیں، پھر جا کے اپنا چائے وائے پئیں، آرام کریں، پھر تراویح کے لیے تیاری کر کے تراویح میں جب آئیں اذان ہو جائے تو اذان سے پہلے 4 رکعت نفل ہیں، غیر موقت سنت ہے لیکن اس کو نفل کی طریقے سے پڑھنا ہے، 4 رکعت نفل ہیں۔ پھر جب امام فرض پڑھا دے تو سنتیں پڑھ لیں، سنت کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھ کے جب تراویح شروع ہو جائے گی، تراویح کے بعد جب وتر پڑھ لیں تو وتر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں، اور جب اکیلے ہو جائیں تو پھر یہ لازمی اپنے آپ پہ کر دیں کہ جب سونے سے پہلے یا اسی نماز کے بعد جب وقت ملے 2 رکعت حاجات نفل پڑھیں، 2 رکعت صلاۃ توبہ نفل پڑھیں، اور 2 رکعت نفل شکرانہ پڑھیں۔ حاجات اس لیے کہ مولا کے سامنے حاجت پیش کریں کہ مولا تیرے بغیر کوئی نہیں ہے، تو ہی تو مالک ہے، ہم تو گنہگار ہیں، تو ہی مالک ہے۔ پھر اس کے بعد شکرانہ نفل، یا اللہ تیرا شکر ہے، مولا تیرا شکر ہے، میں تو گنہگار تھا، تو نے اپنے سجدے کے لیے قبول کر لیا۔ تو چاہتا ہے جس کو تو وہ سجدہ کرتا ہے، تو نہیں چاہتا تو وہ سجدے کے قریب بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے سجدے کے لیے قبول فرما لیا۔ اسی طرح توبہ کا، مولا توبہ، میرے جو گناہ ہوئے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، مولا معاف کر دے۔ ان دنوں میں معافی کا یہی دن ہے، لوٹ مار کا مہینہ، بہت بڑا مہینہ ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ماشاءاللہ ٹائم ضائع نہ کریں، یہ وقت ہے، اس وقت کو قیمتی بنا لیں، کام کرتے جائیں، کام سے کسی نے نہیں روکا، کام آپ لوگ اپنے کام کریں، لیکن موبائل کو وقت دینا کم کر دیا نا، اللہ کے فضل سے بالکل تمہارا خود بخود اس طرف تمہارا رجحان ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا نیک صحبت میں بیٹھو تو انسان نیک بنتا ہے، بزرگ فرماتے ہیں، بری صحبت میں بیٹھو تو برائی سیکھتا ہے انسان۔ تو کوشش کرو کہ آپ لوگ مسجدوں کے ساتھ جڑ جاؤ، اچھی جگہیں جہاں آستانے آباد ہیں وہاں چلے جایا کرو، اللہ پاک آپ سب پہ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ آج میں نے آپ لوگوں کا ٹائم ضائع کیا، کل نہیں ڈرنا کہ پھر پیر صاحب شروع ہو جائے گا اور ٹائم ضائع کر کے دے گا۔ تو انشاءاللہ یہ نوافل اور اس طریقے کو آپ لوگ کریں گے تو اللہ پاک تم پہ کرم کرے گا، بہت بڑا کرم کرے گا۔ بس ایک نعت سنیں گے، میرا بڑا پیارا بچہ آیا ہوا ہے نعت خوان، اگر آپ لوگ اجازت ہے تو ایک نعت ماشاءاللہ سنتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔